بس غریب نواز کے 3 قول آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور کیا ہی خوب فرماتے ہیں، تم دریا کی طرح سخی بن جاؤ، اور اگر کوئی شخص دریا کی طرح سخی بن جائے اسے اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ سخاوت یہ بہت عظیم دولت ہے، یہ بہت عظیم سرمایہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر، سخی اللہ کا حبیب ہے اگرچہ وہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ اگر گنہگار بھی ہے اور سخی ہے وہ اللہ کا حبیب ہوگا۔ اب سخاوت کو آپ سمجھیں، کیا مال لٹانا ہی سخاوت ہے؟ اسی کو سخاوت کہیں گے؟ اگر یہی سخاوت ہے تو پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت یہ نہ کہتے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک میرے مصطفیٰ کرم کی بارشیں نچھاور کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ کوئی پریشان ہے اچھے جملوں سے اسے تسلی دیتے تھے، یہ بھی سخاوت ہے۔ اگر کوئی کسی تکلیف کے اندر گرفتار ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینا، یہ بھی سخاوت ہے۔ اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کسی سے مسکرا کر کے ملنا یہ بھی سخاوت بھی ہے، اور ایسے مسکرا کر ملنے پر اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کنجوس نہ بنو، مال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے سخی بننے کی کوشش کرو۔ دوسری بات، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی، زمین کی طرح متواضع بن جاؤ، اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ زمین کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس پر بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ اس پر گاڑیاں دوڑاتے ہیں، لمبی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس زمین کی پوزیشن یہ نہیں کہ جب آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے تو یہ زمین آپ کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے کہ مجھ پر تو نے عمارت کھڑی کی، جا اب میں تجھے اپنے سینے میں جگہ نہیں دوں گی۔ بلکہ زمین اتنی متواضع ہے کہ مرنے والا اگر بلڈر بھی ہے اور عمارت بھی زمین پر کھڑی کیا ہے، تب بھی جب مرنے والا مرتا ہے تو زمین اپنی آغوش میں اس مرنے والے کو لے لیتی ہے۔ یہ زمین ہے۔ آفتاب کی طرح شفقت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہزاروں لاکھوں میل کی دوری پر موجود آفتاب چمکتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو کامیابی اور کامرانی اور جو مقام و مرتبہ ملا، اچھی صحبت کی بنیاد پر ہر کسی سے دوستی بھی نہ کرو۔ تم دوستی کرنے سے پہلے انسان کو دیکھ لو کہ اس انسان کی عادتیں کیا ہیں، اس انسان کے اخلاق کیا ہیں، اس انسان کا کیریکٹر کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر دوستی کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اچھوں کی دوستی صرف دنیا ہی میں کام نہیں آتی، مرنے کے بعد بھی اچھوں کی دوستی کام آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی عالم دین سے آپ نے دوستی کی ہے تو ان کی دوستی مرنے کے بعد اس طرح سے کام آئے گی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم اگر کسی قبرستان کے قریب سے بھی گزر جائے تو اللہ 40 روز کے لیے ان قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ عالم سے اگر آپ نے دوستی کی ہے تو آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کی قبر پر جب فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ان کی وجہ سے قبر پر سے عذاب اللہ اٹھا لے گا۔ اللہ والوں سے دوستی کرو، ان کی دوستی کام آئے گی۔ اور اسی لیے قرآن مقدس میں ایک دعا ہے کہ صرف جیتے جی اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ان اللہ والوں کا ساتھ نصیب ہو۔ اس کے لیے قرآن شریف کے اندر دعا ہے کہ ربنا
اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے نوجوانوں، خاص طور پر میں تم سے گزارش کروں گا تم معاشرے کو سدھارنے کی جد و جہد کرو، تم نوجوانوں کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کی کوشش کرو، تم اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرو اور ایسا ماحول بناؤ کہ جو تم سے قریب ہو وہ مدینے سے قریب ہو جائے، جو تم سے قریب ہو وہ نیکیوں سے قریب ہو جائے، جو تم سے قریب ہو وہ برائیوں سے نفرت کرنے والا بن جائے۔ خواجہ صاحب ایسے سچے اور پکے عاشق رسول بن کر اور مسلمان بن کر اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے کہ مصیبتوں کے پہاڑ کے ٹوٹنے کے باوجود آپ کے پیروں کے اندر کبھی لغزش نہیں آئی۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے غریب نواز علیہ الرحمہ سے متعلق، اسے بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب پرتھوی راج نے دیکھا کہ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اور نہ جادو کا اثر ہوتا ہے نہ کسی چیز کا، تو اس نے منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ اس کی بیٹی کو تیار کر کے اس نے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کے حسن میں گرفتار کرنے کے لیے تیار کر کے بھیجا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ انا ساگر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تلاوت میں مصروف تھے۔ اس کی نوجوان بچی بن سنور کر کے وہاں پہنچی اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابا آپ فکر نہ کریں، میں تھوڑی ہی دیر کے اندر معین الدین کو اپنی محبت میں گرفتار کر لوں گی۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ وہاں پہنچی۔ دور سے جب دیکھا کہ غریب نواز کی نظر اس بچی پر نہیں پڑ رہی تو اس نے برجستہ غریب نواز کو آواز دی، یا معین الدین۔ تو سلطان الہند نے جب سنا نگاہ اٹھائی اور فوراً کہا، لبیک یا بنتی، اے میری بیٹی میں حاضر ہوں۔ نگاہ پڑتے ہی اس کے دل سے کفر رخصت ہو چکا اور اسلام کی دولت نصیب ہو چکی۔ اب ذرا سوچو، جادوگروں نے جادو کی کوشش کی، جادو کا اثر نہیں ہوا، تو جانتے ہیں وجہ کیا بتائی گئی؟ کہ اس بندے پر جادو کا اثر اس کے لیے نہیں ہوتا کہ اس کی نگاہیں بڑی پاک ہیں، نگاہیں پاک ہیں۔ مسلمانوں اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اپنے وجود کو پاک کرو۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، تھوڑا سا سوچو، کیا آئیڈینٹی ہے ہماری، کیا پہچان ہم نے اپنی دنیا کے اندر بنائی ہے۔ نوجوان کہتا ہے کہ وہ بھی ایسا کرتا ہے، وہ بھی ایسا کرتا ہے، میرے اکیلے کے سدھرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی بھی سدھر جائے نا تو اس سے بھی معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ سدھرو، جھوٹ مت بولو، سدھرو، خیانت مت کرو، سدھرو، پکچر نہ دیکھو، ایسے سدھر جاؤ کہ تمہاری صحبت میں لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اور جو تمہارے قریب بیٹھے اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو اور نیکیوں کی محبت پیدا ہو۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ خبردار، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے گریز کرو جن کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان چلا جاتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے عقیدہ خراب ہوتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے گناہوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہ سب کر لیا تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن پر تم نے عمل کیا۔ سلطان الہند اسی لیے تشریف لائے تھے۔ آپ دیکھیں، جے پال جیسا جوگی اور جادوگر غریب نواز کی صحبت میں بیٹھا تو عبداللہ بیابانی بن گیا۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ تو اپنے آپ کو چینج کرو، سچا اور پکا مسلمان بناؤ، آئیڈینٹی بناؤ تمہاری کہ تمہاری ذات دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی نہیں ہے، راحت پہنچانے والی ہے، اور تمہاری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے۔